متاثر کر رہی ہے چیز. ایسے بہت سے مسائل ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹخنے سے اوپر شلوار رکھی ہے. آج ہم ٹخنے سے اوپر شلوار رکھنا اپنا عیب سمجھتے ہیں. میرے دوستو، ٹخنے سے اوپر شلوار، رسول اللہ کی حدیث ہے، ما اسفل من الکعبین من الایذار فی النار. فرمایا اس ٹخنے سے نیچے جو آپ چھپا کے رکھتے ہو نا اس حصے کو، یہ اس جگہ جہنم میں جلے گی. ایک ہے مفتی دا فتویٰ نہیں، ایک ہے مولوی دا اکھان نہیں، یہ میرے اللہ کے رسول کا فرمان ہے جس کے اوپر آپ کا بھی ایمان ہے اور ہمارا بھی ایمان ہے. تو ہم کیوں ٹخنے کے نیچے شلوار رکھتے ہیں؟ لوگ عزت سمجھتے ہیں. گٹے گلوچی سے اتر میں کوئی نماز ہی چاہ. ایک بندہ مجھے کہنے لگا میں کوئی نماز میں ہوں کہ میں ٹخنے سے اوپر رکھوں. میں نے کہا بھائی 24 گھنٹے رکھنا ہے، آپ کو نماز کا کس نے کہا؟ کہتے نہیں نماز میں اونچا رکھتے ہیں. میں نے کہا نماز ہی کپڑا ہی پہن دیں، تو سلام دے بعد چولے سے اتر لا لیتے. کہا یہ کیڑی گال ہے. میں کہا او کیڑی گال ہے. بھائی ہم پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں. ہمیں اسلام کی تعلیم دیکھنی چاہیے، ہم اس تعلیم سے ہٹے ہوئے. تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے. نمبر 3، ہمارے اندر ایک کمی اور بھی ہے. وہ کمی کیا ہے؟ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ہم جو بال بنواتے ہیں نا، وہ بال بنوانا بھی کفار کے طرز پہ. میں آپ کو بال کے بارے میں حدیث سناتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضا. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول نے قضا کے بالوں سے منع فرمایا. قضا کے بال کیا ہیں؟ ایک جگہ سے چھوٹے، ایک جگہ سے بڑے. آج کون بندہ ہے جو سر پہ برابر کے بال رکھتا ہے؟ آپ نہیں رکھتے یار. ڈیزائن دا شوق کیا کو نہیں. تو ہمارے بال ایک گلوں میں برابر رکھے یہ اگو پچھو ہر پاسو برابر ہے. لعنت ہے اس ڈیزائن پہ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالف ہو جائے. کیا ضرورت ہے ہمیں اس ڈیزائن کی؟ ہم کون سی مانگیں نکال کے بیٹھے؟ ہم مسلمان ہیں بابا. ہمیں اللہ رسول نے ایک ایک چیز کا سمجھانے کا سبق دیا. ہم چاروں طرف سے برابر. آپ بڑے رکھو چھوٹے رکھو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ رکھو جتنے رکھ سکتے ہو، لیکن چاروں طرف سے برابر رکھو. پتہ نہیں کوئی کٹورا کٹ ہے تو کوئی پتیلی کٹ ہے تو کوئی پیالی کٹ ہے. کون سے کٹ آئے ہوئے ہیں؟ کوئی برگر کٹ ہے اور کوئی پتہ نہیں شامی کباب کٹ ہے. یہ کٹ نہیں ہوتے. آپ محمدی کٹ رکھیں، نبوی کٹ رکھیں، رسول اللہ کی تعلیمات کو دیکھ کر رکھیں. ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ ہن والی ایویں کپواؤں، یہ بھی شریعت کا حکم ہے؟ میں نے کہا جی ہاں یہ بھی شریعت کا حکم ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے بادشاہ کے دسترخوان پہ بیٹھے تھے. جب اس کے پاس ایک وفد لے کر گئے تو اس نے اکرام کے لیے دسترخوان لگایا تو ان سے ایک نوالا نیچے گر گیا. سنت کیا ہے؟ جب دسترخوان پہ گر جائے، مٹی میں مل جائے، اس کی بات نہیں کر رہا، تو اسے اٹھائیں، صاف کر کے کھا لیں. دسترخوان پہ گرا نا، کوئی خراب نہیں ہوا. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. تو یہ اٹھانے لگے نا تو ساتھ والے نے کہا تھوڑا گزارا، یہ بھوکے لوگوں کی جگہ نہیں ہے، یہ بادشاہوں کا دسترخوان ہے، تھوڑا گزارا، یہاں نہ اٹھانا، بےزتی ہو جائے گی ہماری. تو انہوں نے اٹھایا، اسے صاف کیا اور کہا اترک سنت ابی القاسم لہذہ الحمقاء. مجھے کہہ رہا ہے میں حضور کی سنت ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یار یہ صحابی رسول ہے. اس کے بعد جب گفتگو ہوئی تو اس پادری نے، اس غیر مسلم نے ان پہ جملہ کستے ہوئے کہا کہ سلمان تمہیں تو استنجا کرنا بھی اسلام بتا رہے ہیں، یہ کون سا تمہارا دین ہے کہ یوں استنجا کرو اور یوں نہ کرو؟ ان نے سر اٹھایا اور سینہ تان کے فرمایا کہا جی ہاں، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام مکمل نظام حیات ہے. ہمیں ہمارے نبی نے پاکی کے طریقے سمجھائے ہیں. کیسے یار اس کے جواب کو پلٹ کے جواب دیے. تو ہمیں ایک ایک چیز میں احکامات ہیں. ہم مسلمان ان احکام کے پابند ہیں، لیکن ہم کچھ بھی نہیں دیکھتے. ہم